يؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب کے حوالے سے سب سے پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلا یہی جملہ ہے۔ یوں تو رب ذوالجلال کی صفات بے شمار ہیں، حد و حساب سے بالا تر ہیں، وہ اپنی ذات میں بھی بے حد ہے اور اپنی صفات میں بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن پہلا جملہ جو ہے وہ حمد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کی صفات مختلف ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سب نام اچھے ہیں، کوئی نام حسن کے مقام سے فروتر نہیں ہے، نیچا نہیں ہے، اس کا ہر نام اس کے حسن کو بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنے مقام پر ہے کہ جہاں اس کی شان رزاقیت کی تعبیر ہوتی ہے وہاں اس کے شافی ہونے کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ شافی شفا پہ دلالت کرتا ہے، وہ مقام اور ہے، اور رزاقیت جو ہے یہ اس کی اور شان ہے۔ اپنے مقام پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے مقام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ خالق ہے، مالک ہے، اور محیط کل ہے، اور شہید بھی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، شہید بھی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اس کی مختلف صفات جدا جدا تعبیر رکھتی ہیں۔ رزق کے لیے اس کا وہ اس میں پاک ہے، شفا کے لیے اس کا شافی اس میں پاک ہے، رحمت کے لیے اس کا یعنی رحمان کا اسم وہ کافی ہے۔ رحیم اور رحمان میں اعتباری فرق ہے، وہ علماء جانتے ہیں۔ اسی طرح غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، عزیز ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اب جہاں سمیع کا اطلاق ہوتا ہے بصیر کا نہیں ہوتا، جہاں بصیر کا اعتبار ہوتا ہے وہاں سمیع کا نہیں ہوتا، جہاں علیم کا اعتبار ہوتا ہے وہاں سمیع کا نہیں ہوتا۔ علیم اور ہے، سمیع اور ہے، بصیر اور ہے، رحیم اور ہے، رحمان اور ہے۔ اسی طرح اس کے دیگر اسماء پاک ہیں۔ لیکن الحمدللہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، یہ الحمد کا اطلاق اس کے ہر اسم کی تجلی میں ہوتا ہے۔
یعنی اگر وہ سمیع ہے تو اس کی سماعت قابل تعریف ہے، اگر وہ بصیر ہے تو اس کا بصیر ہونا قابل تعریف ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی قلت نہیں، کوئی ذلت نہیں، اس کی جس صفت کا بھی اظہار ہوگا وہ قابل حمد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمد کا اطلاق اس کی ہر صفت پہ ہوتا ہے، کہنا یہ ہے۔ اسی لیے اس کا نام حمید بھی ہے، یعنی تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا۔ تو اس کی تعریف کون کرتے ہیں؟ اس کے بندے کرتے ہیں۔ بندے ہمہ قسم، ملائکہ ہوں وہ بھی اس کے بندے ہیں، اور انسان ہوں تو وہ بھی اس کے بندے ہیں، جنات ہوں تو وہ بھی اس کے بندے ہیں، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بلکہ صرف ذی روح ہی نہیں، جو شے ذی روح نہیں وہ بھی اس کی حمد کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے اسماء پاک جو ہیں ان پر، ان کی تجلیات پر وہ اسماء جن صفات پہ دلالت کرتے ہیں اس پہ حمد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو گویا الحمدو کا اطلاق کر کے رب العزت نے اس حقیقت کا انکشاف کر دیا ہے کہ جسے تم الہ اللہ مانتے ہو، رب العالمین مانتے ہو، لہ الاسماء الحسنی، اس کے ہر اسم کو جس یعنی صفت پر وہ جلوہ گر ہو وہ تعریف کے قابل ہے، حمد سے فروتر نہیں ہے۔ اللہ حمید ہے، محمود ہے، لیکن قرآن شریف میں حمید کا اطلاق آیا ہے، انہو حمید مجید، لیکن قرآن پاک میں محمود کا اطلاق اس مقام پر آیا ہے جس مقام پر اللہ کریم قیامت کے دن حضور کو جلوہ گر کرے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے مقام کو محمود قرار دیا، تو ظاہر ہے جو مقام محمود پر متجلی ہوگا وہ خود بھی محمود ہے۔ تو اللہ حمید ہے کہ ساری کائنات اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام صاحب مقام محمود ہیں، اس لیے کہ صرف خلق نہیں خدا بھی مصطفیٰ کی حمد کرتا ہے، خدا بھی حضور علیہ السلام کی حمد فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور علیہ السلام کی حمد تعریف خود ارشاد فرمائی۔ اب یہاں سے راستے اور بھی نکلتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ اب یہ الحمد ہی کی تجلی ہے۔ کیسے؟ کہ جب وہ خود حمید ہے، اپنی ہر صفت میں حمید ہے، ہر صفت پر اس کی حمد کی تجلی ہے، اس کی کوئی صفت جو ہے وہ حسن سے خالی نہیں،
وہ حمد سے خالی نہیں، اس کی ہر صفت صفت کمال ہے. المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کا جامع ہے. تو اس کی صفت، ہر صفت صفت کمال ہے. اور کمال اور حمد دونوں مترادف المعانی ہیں. جو کامل ہے وہ قابل تعریف ہے، جو قابل تعریف ہے وہ ناقص نہیں ہے، وہ کامل ہے. جی تو رب العزت جل مجد العظیم نے رسول کریم علیہ السلام کے مقام کو مقام محمود فرمایا. اور جب ہم تھوڑا سا اور اس کے کرم سے توجہ کریں تو سرکار کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مقام محمود ہے، اس میں بھی حامیم دال ہے. آپ کا نام پاک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کریم نے خود بیان فرمایا ہے، رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے. اور اس کو رہنمائی کر دی جس پر رب کریم نے اپنی شان کرم سے تجلی فرمائی. چنانچہ جب سید عالم علیہ السلام کا میلاد مبارک ہوا، حضور جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو یہاں دو تین روایات ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا یہ نام پاک جو ہے یہ حضور کے دادا جان نے رکھا، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حفید معظم محترم مکرم ان کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ حضرت عبد المطلب کو شیبۃ الحمد کہتے ہیں. آپ کا نام شیبۃ الحمد ہے. شیبہ کہتے چٹے بال کو اور حمد کہتے تعریف کرنا. تو آپ کو شیبۃ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں شاید یہ کسی قریبی خطبے میں ذکر آیا ہے. حضرت عبد المطلب کو شیبۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت کے سر مبارک میں چند بال چٹے تھے، سفید. ایسا ہوا کبھی نہیں. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں بال جو تھے ان میں سے کچھ بال سفید، اس لیے آپ کو شیبہ کہتے ہیں. اور حمد، سبحان اللہ، حمد اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ شعور کی دنیا میں آئے تو ساری قوم جانتی تھی کہ آپ کی زبان پر کبھی غیر معیاری لفظ آیا ہی نہیں. آپ جو بات کرتے قابل تعریف کرتے. حالانکہ عرب کی دنیا میں کچھ بے تدبیریاں بھی تھیں، بے توجہی بھی تھی، لیکن حضرت عبد المطلب یہ شیبۃ الحمد ہیں، یہ کبھی غیر معیاری بات نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ حضور کا نور ان میں جلوہ گر تھا. نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کا نور مقدس آپ میں جلوہ گر تھا، لہذا اس نور کی بدولت آپ کا جسم شریف بھی مہکتا تھا اور آپ کی زبان پر کبھی غیر معیاری لفظ آیا ہی نہیں. جو بات کرتے قابل تعریف کرتے. اور یہ ایک روایت زرقانی نے غالباً لی ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے حرم کعبہ میں یہ ہے نا رکن اسود سے رکن عراقی یہاں یا رکن یمانی سے رکن اسود یہاں مسلح بچتا تھا جسے سجادہ کہتے ہیں. یعنی آپ کعبہ کے سجادہ نشین تھے، کعبہ کے سجادہ نشین تھے. وہاں قوم کے سارے معزز محترم آتے بیٹھتے جاتے، لیکن سجادہ پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا. وہ حضرت عبد المطلب ہی بیٹھتے تھے. ان کو سبق کس نے پڑھایا ہے کہ سجادے پہ نہیں بیٹھو گے؟ کس نے پڑھایا؟
وہ تو خود ان پڑھ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین، اللہ کریم نے تو ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا ہے. تو کہا اگر وہ پڑھے ہوتے تو امیین نہ ہوتے، معلوم ہوتا امی تھے. تو امی جو ہے ان کو کس نے پڑھایا کہ سجادے پہ نہیں بیٹھنا، پیچھے بیٹھو، کسے بیٹھو؟ یہ بھی حضور کے نور کا معجزہ ہے کہ جناب عبد المطلب کی وجاہت اس قدر مؤثر تھی کہ کوئی اس پہ بیٹھنے کی جرات کرتا ہی نہیں. صوفیاء کے ارشادات بڑے نورانی، ایمانی، عرفانی، نورانی ہیں. فرماتے یہ سجادہ جو ہے نا، یہ مبارک اور پاکیزہ منصب حضور کے در دولت سے چلا، اور پھر یہ منصب سجادے پر بیٹھنے کا صدیق اکبر کو نصیب ہوا. کیونکہ نبی رحمت علیہ السلام کے وصال پاک میں جب سرکار مرض الوصال میں مبتلا ہوئے تو پھر اس مصلی پہ حضور نے حکماً ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، صدیق اکبر کو کھڑا کیا. اگرچہ بعض مشورے دیے گئے کہ فلاں کو کھڑا کر دیں، فلاں کو کھڑا کر دیں. فرما ایسا نہیں ہے، اس پہ ابو بکر ہی کھڑا ہوگا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو پھر اس مصلی کے حقدار آپ ٹھہرے. پھر کیا ہوا؟ پھر جب آپ کی خلافت پاک کا زمانہ ختم ہوا، 2 سال 6 ماہ چند دن آپ تشریف لے گئے، تو پھر یہ سجادہ نصیب ہوا فاروق اعظم کو، پھر ان کے بعد نصیب ہوا عثمان غنی کو، پھر اس کے بعد نصیب ہوا مولا کائنات علی شیر خدا کو، پھر اس کے بعد نصیب ہوا امام حسن مجتبی کو. یہ تاریخ یاد کرنی چاہیے جی. تو یہ سجادہ جو ہے نا، یہ عزت کا مقام ہے، یہ سجادہ عزت کا مقام ہے. اے کاش کہ میری قوم نے سجادے پہ بیٹھنے کو عزت سمجھا ہوتا تو بے علم نہ رہتے، حضور کے دین کا علم پڑھ کے اللہ کی طرف سے انہیں یہ سجادہ عطا ہوتا. لیکن ابھی تک ہمیں اس کا شوق ذوق نہیں آیا، ابھی ہم اس سے جدا ہیں. اس دکھتی رگ کو چھیڑنا میری لیے خود بھی پریشانی ہے. میں ادھر نہیں جاتا، ذوق کی بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا، سجادہ پاک بچھا ہوا ہے، قوم کے سیانے آ کے بیٹھے ہیں. اذ جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آ گیا. عمر شریف چند سال کی ہے، عمر مبارک چند سال کی ہے، آ گئے سیدھے آ کے مصلی کے اوپر بیٹھ گئے. حضور جلوہ گر ہوئے، سرکار تشریف لائے، مصلی پہ رونق افروز ہوئے، اور قوم کے وہ جو سیانے بنتے تھے انہوں نے دعائی دے دی. ارے بچے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، یہاں تم نہیں بیٹھ سکتے، اٹھ جاؤ. یہ کہہ رہے تھے کہ عبد المطلب آ گئے، عبد المطلب آ گئے، جد امجد آ گئے، دادا جان آ گئے. آپ نے دیکھا تو قوم حضرت سے کہہ رہی، فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہا جناب یہ بچہ آ کے اس سجادہ پہ بیٹھ گیا، یہاں تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا. فرمایا اس سجادے کا یہی مالک ہے. اگر اس کے دادا کو یہ شرف حاصل ہے تو اس کی برکت کی سب وجہ سے ہے، اسی کی بدولت عبد المطلب کو یہ یعنی حمد کا یہ مقام ملا ہے. کیونکہ شیبۃ الحمد اس لیے کہ آپ کے سراپا میں اتنا تقدس تھا کہ کبھی غیر میں یاری بات آپ نے کی ہی نہیں تھی. آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، آپ نے کبھی شراب کو پر توجہ نہیں فرمائی تھی. آپ کی ہر ادا قابل تعریف تھی، اس لیے کہ حضور کے نور کے امین تھے. اور اگر یہاں اس حدیث شریف کو بھی ملا لیں تو تائید ہو جاتی ہے. میرے آقا فرماتے خرجت من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، میرا نور جو ہے اسے
پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل کیا گیا ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کے نور مقدس کا سفر جو ہے جہاں سے شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ تک سب پاک ہیں. اور امنا و سیدتنا حواء رضی اللہ تعالی عنہا ان سے لے کر سیدتنا و مخدومۃ الکائنات والدہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام و رضی عنہا آپ تک حضرت حواء رضی اللہ عنہا سے حضور کی امی جان تک سب مائیں پاک. اور آپ سنیے سیوطی کا فیصلہ. امام جلال الدین سیوطی کا فرماتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو پاک ہے کون. پاک کسے کہتے ہیں؟ کافروں میں بڑے بڑے امیر تھے، نفیس مزاج کے لوگ تھے، عطر بھی لگاتے تھے، خوشبو بھی، اچھا لباس بھی پہنتے تھے، لیکن رب کریم نے صاف فتویٰ دیا انما المشرکون نجس. اور مشرک نرے پلیت ہیں. حالانکہ کپڑے بڑے نفیس ہیں، مہکتے ہوئے، خوشبو لگاتے ہوئے، اچھا بہترین سے بہترین پرفیوم لگاتے ہیں، لیکن پلید پلید. علماء فرماتے 7 سمندروں میں اس کو غوطہ دے لو وہ پلید کا پلید ہے، کیونکہ اس کا دل پلید ہے. دل اس لیے پلید ہے کہ اس میں حب مصطفیٰ نہیں، اس میں حب سید عالم السلام نہیں ہے. تو رب نے مشرکین کو پلید کہا ہے جی. اور حضرت سید عالم السلام جب وادی قباء میں تشریف لائے اور آپ نے مسجد قباء تعمیر فرمائی تو منافقوں نے مسجد ضرار بنا لی مقابل میں سازش کرنے کے لیے. نبی رحمت علیہ السلام کی شان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے منافقوں نے مسجد بنا لی اور درخواست کی حضور سے دھوکہ دینے کے لیے کہ حضرت تشریف لائیں، ہم نے مسجد بنائی ہے، محلہ دور ہے نا ذرا، یہاں مسجد قباء میں آتے دیر ہو جاتی ہے تو بوڑھے آ نہیں سکتے، اس واسطے ہم نے وہاں محلے میں مسجد بنائی ہے، تو آپ تشریف لائیں وہاں نماز ادا فرما دیں تاکہ برکت ہو جائے. دل سے کھوٹے، دل سے کھوٹے. کیونکہ منافق ہے جب یہ شکنجے میں جکڑا جائے نا تو یہ دھوکہ دینے کے لیے پھر معمولات اہل سنت استعمال کر لیتا ہے. جیسے کہ کسی دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی بھونکنے والے کے میلاد کا جلوس جائز نہیں ہے، بدعت ہے. آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سب کے سب ملا جلوس میں ساتھ شامل تھے، کیونکہ سوشلزم کا ڈنڈا ان کے سر پہ تھا اور وہ جان گئے کہ جب تک اہل سنت کے دامن میں پناہ نہ لے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور فقیر چونکہ پرانا خادم ہے، جلوس مبارک کا پرانا خادم ہے. ابھی میرے قابل قدر قابل احترام علماء کرام بورے والا میں اتنے تشریف نہیں لائے تھے، اہل سنت کی مساجد بھی مختصر تھی، تو اس واسطے وہ فقیر کو اکیلے ہی یہ خدمت سپرد ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ادا ہوتی رہی ڈیوٹی جیسے بھی ہوتی رہی. تو میں نے دیکھا جب وہ وقت آئے وہ کہتے ہیں ہم بھی شامل ہوں گے، تو بعض ہمارے بے توجہی کرنے والے سنی او جی انہوں بھی نال بالو. میں کہا خبردار زبان کو بند کرو، اگر یہ چلنا چاہتے کوئی اور ان کے لیے سواری کا انتظام کرو جہاں بیٹھ کر میں حضور کا ذکر کروں. میں کسی گندے کو برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. خدا کا شکر ہے کہ ان گندوں کو کبھی اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیا، کیونکہ جن کا دل گندا ہو اس کا رواں رواں گندا ہے. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک نرے پلید ہے، یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے. ایمان والو مسجد میں آیا کرو، مسجد میں آیا کرو.
مسجد کے قریب آیا کرو، کیونکہ رب نے مشرکوں سے فرمایا یہ پلیت ہے قریب نہ آئے۔ آپ تو حضور کے منگتے ہیں، آپ تو حضور کے غلام ہیں، لہذا مسجد سے غیر حاضر نہ رہا کرو۔ یہ میری درخواست قابل توجہ ہے جی؟ تب کا توجہ کے قابل ہے؟ چلو اگر آپ ہاں نہیں کرتے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس لائق خدا کر دے، ہمیں مسجد میں آنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں وہ نہیں آنے آتا جسے رب نہ آنے دے، اور وہ ہے جو پلید ہیں، جو پاک ہیں، وہ آتے ہیں۔ چنانچہ رب نے فرمایا محبوب یہ منافق جو ہیں یہ کہتے ہیں مسجد زرار میں آئے، فرمایا آپ قطعاً اس مسجد میں قدم نہ رکھیں۔ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ کریم نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ مسجد جس کا فاؤنڈیشن سٹون، جس کا بنیادی پتھر تکنے پر رکھا گیا ہے نا، یہ مسجد قباء، اور مفسرین فرماتے ہیں دونوں مسجدیں ہی مراد ہیں، مسجد قباء بھی اور مسجد نبوی۔ ان دونوں کا بنیادی پتھر جو ہے وہ ہے تقوی پر۔ لمسجد اسس علی التقوی، جن کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے احق ان تقوم فی، محبوب اسی مسجد کا حق ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں۔ بیان قرآن کا انداز دیکھا آپ نے؟ بظاہر تو یوں ہونا چاہیے نا کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ مسجد میں آئیں، ویسے آپ چپ ساتھ گئے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی بات۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ایمان والوں کا حق ہے کہ مسجد میں یہودی نہیں آ سکتے، چوڑے چمار نہیں آ سکتے، گندے لوگ نہیں آ سکتے، کافر نہیں آ سکتے۔ کون آئیں گے؟ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے اسی کا حق ہے کہ آپ اس میں جلوہ گر ہوں۔ باقی کائنات کے لیے فرمایا تمہارا حق ہے مسلمانوں مسجد میں آؤ، تمہارا حق ہے کہ مسجد میں آؤ۔ حضور سے رب فرماتا ہے مسجد قباء نبوی کا حق ہے کہ آپ مسجد میں جلوہ گری کریں۔ پتہ چلا مسجد غلاموں کو بناتی ہیں، مصطفیٰ کے قدم مسجد کو بناتے ہیں، ان کے قدم سے مسجد مبارک ہوتی ہے۔ جی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اذانیں دے کے بلایا جاتا ہے کہ آؤ مسجد میں، کیونکہ مسجد میں آنے کا تمہارا حق ہے، مسجد میں آنے کا تمہارا حق ہے۔ جب مسجد میں آؤ گے تو جس کے گھر آئے ہو وہ تمہیں خالی نہیں موڑے گا، تمہیں خیرات دے گا، تمہیں عزت ملے گی، وقار ملے گا، قرب ملے گا، معرفت ملے گی، جنت ملے گی، رسول اللہ کی غلامی ملے گی۔ سب کائنات کے لیے یہی حکم ہے، لیکن محبوب پاک کے لیے فرمایا یا رسول اللہ اس مسجد کا بہت حق ہے کہ آپ اس میں قدم رکھیں۔ تو پتہ چلا کہ مسجدوں پر حضور کا احسان ہے، مساجد پر نبی پاک کا احسان ہے، حضور کا احسان ہے۔ آپ آئے مسجدیں بن گئی، آپ کے آنے سے پہلے مسجدیں تو کیا تھی، خانہ کعبہ بھی بت خانہ بنا دیا بے ایمانوں نے، 360 بت رکھ کر بت خانہ بنا دیا۔ میرے آقا آئے، ٹھوکر ماری، بت اڑا دیے، بت ختم کر دیے، جو گڑے ہوئے تھے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ مشہور مسئلہ ہے، جب مکہ شریف فتح ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی بت توڑ دو، بتوں کو توڑ دو، جو نیچے تھے وہ تو توڑ دیے، جو اوپر سے اونچے تھے چھت کی طرف سرکار نے فرمایا میں بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ۔
कुर्बान, और बुत तोड़ दो। अली शेरे खुदा डर गए, लरस गए। अर्ज की मेरे आका मैं आपके कंधों पर पांव रखूं, ये क्यों कर मुमकिन होगा, ये कैसे मुमकिन होगा, मैं कैसे आपके कंधों पर पांव रख सकता हूं। तो फरमाया फिर ये तोड़े हो तो जरूरी, तो हुजूर मैं अर्ज करता हूं मैं नीचे बैठता हूं, आप मेरे कंधों पे खड़े होकर उतार दें। अल्लाह अकबर। बात बड़ी पते की थी कि जब मेरे कंधों पे हुजूर के कदम आएंगे, जाने अली पहुंच कहां जाएगा। बात बड़ी अजीब थी। लेकिन मौला कायनात ने जब ये दरख्वास्त की कि सरकार मुझे, मैं बैठता हूं, आप कंधे मेरे कंधों पे कदम रख के खड़े हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया अली तू नबुव्वत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर, नबुव्वत का बोझ बर्दाश्त। उस दिन सरकार की अजमत नबुव्वत का जलाल जो था ना, वो इस कदर गालिब था कि खाना काबा में बोतल रख कर दंदनाने वाले कुत्ते काफिर जो लर्ज रहे थे, कोई कुछ बकता है, कोई कुछ बकता है, कोई कुछ कहता है, मेरे आका तवाफ कर रहे हैं। अबू सुफियान जो भी मुसलमान नहीं है, उसको साथियों ने कहा तू भी मुंह बंद करके बैठा, मुंह बंद कीता है, खोल के को गल तक मारता रबो गए, कुछ तू भी कह दे। कहता बहुत कुछ कह के देख लिया है, कुछ नहीं बना, बहुत कुछ कह के देख लिया है, अब मैं नहीं कुछ कहा, कुछ तो क्या है, वो तो आप कर रहे, उन्हें क्या पता क्या कह रहा है। पर तुम्हें पता नहीं, खुदा की कसम है, ये रोड़ियां जो पड़ी है ना, मैं इनको अगर मुसलमानों के नबी पाक ने आकर इनको उठा के पूछ लिया ना अबू सुफियान ने क्या कहा है, तो खुदा की कसम है ये रोड़ियां कह दी। ये रोड़ियां भी कहेंगी कि इसने ये कहा है, बहुत कुछ कह के देख लिया, अब नहीं कह सकते, अब नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम कहते हैं वो तो बड़ी बात है। एक और बात है, जब उन्होंने कहा ना तू कह, तो कहने लगे पता चल जाएगा। दिल में आ गया ख्याल कि चलो जुबान से तो मैं नहीं कहता, पर ये भी कुछ सोचने की बात है। फौजें हमारी, कुव्वत हमारी, कसरत हमारी, शहर की अमलदारी, शहर की म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हम, और सारे इलाके में मोहतरम हम बड़े जतन किए, इनको रोका भी, मादल्ला निकाला भी, लेकिन ये फिर गालिब आ गए। गालिब कैसे आ गए, गालिब कैसे आ गए? इनके फौजी कौन है? बिलाल ही तो है ना, कौन है? सलमान ही तो है ना, कौन है? अमार भी ही तो है ना, यासिर ही तो है ना, यही तो, ये तो गरीब किस्म के लोग थे। लेकिन मुसलमानों का नबी कैसे गालिब आ गया हम पर? दिल में सोचा, जुबान से नहीं कहा। मेरे आका तशरीफ लाए मुस्कुराते हुए, मुस्कुरा, उसके सीने पे यूं हाथ मारा और मैं बिल्लाह गलब तो का या अबा सुफियान, हो अबू सुफियान, मैं अल्लाह के हुक्म से तुझ पर गालिब आया हूं, अल्लाह के हुक्म से गालिब आया हूं। मालूम होता है कि अल्लाह की मखलूक के दिलों में उठने वाली धड़कन जो है ना, मेरे आका उससे भी वाकिफ है, सरकार उससे भी वाकिफ है। फरमाया अली तू बोझ, नबुव्वत का बोझ बर्दाश्त, इशारा किए बगैर तो फकीर आगे नहीं गुजर सकता। ये तो जरूर कहूंगा कि जब शबे हिजरत मेरे आका अलैहिस्सलाम चले और सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, तो चलते चलते मेरे आका अलैहिस्सलाम के तलवे जख्मी हो गए, तलवे जख्मी हो गए। कंकरियां तेज नुकीले पत्थरों को क्रॉस करते हुए पाए अकदस मोतवर्रिम हो गए, वरम आ गए। अबू बकर सिद्दीक से बर्दाश्त ना हो सका, बैठ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पे चढ़ गए, मैं आपको उठा के ले चलूं। वहां हुजूर ने नहीं फरमाया,
کہ تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا. عرض کی حضور میں بیٹھتا ہوں, آپ میرے کندھوں پہ بیٹھتے ہیں, میں آپ کو اٹھا کے لے چلوں. حضور نے یہاں نہیں لوگ فرمایا کہ تو بوجھ نہیں اٹھا. معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں, خدا کی خلق میں نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تجلیات کا بوجھ اٹھائے تو ابو بکر صدیق اٹھا سکتا ہے, یہی اٹھا سکتا ہے. فرماتے ہیں بیٹھ گئے, حضور میرے کندھوں پہ آئے اور میں کندھوں پہ اٹھا کر نیچے سے غار ثور تک حضور کو لے کے پہنچا. جن خوش نصیب لوگوں نے زیارت کی ہے غار ثور کی وہ جانتے ہیں کہ بڑی ہائٹ ہے. پہلا حصہ جو ہے ذرا سلائے, پھر کچھ ایسے, اور تیسرا تو بالکل 17واں ایسے ہے. کم از کم جوانی کا وقت تھا جب الحمدللہ فقیر کو شرف حاصل ہوا اپنے محسن و مربی بڑے بھائی جان رحمت اللہ علیہ, جب ان کی میت میں مجھے شرف حاصل ہوا غار ثور میں جانے کا, تو اس وقت جوانی کا عالم تھا. 1.25 گھنٹہ پورا لگا اوپر تک جانے کے لیے, خالی بڑے بڑے ڈیل ڈول والے پیل تن رہ گئے, نہ جا سکے. عزیزان گرامی قدر, صدیق اکبر لڑکھڑائے بھی نہیں, ہانپے کانپے بھی نہیں, بڑے ہی پیار سے اٹھا کے غار ثور تک پہنچ گئے. معلوم ہوتا ہے خدا کی خدائی میں ایک فرد ہی ایسا ہے, یہ فرد فرید ہے, یہ راجل رشید ہے, یہ امام الائمہ ہے, یہ مصطفیٰ کے مصلی کا پہلا مستحق ہے. آپ لے کے اوپر تک گئے, آپ لے کر اوپر تک گئے جی. تو میں عرض کروں, میرے کندھوں پہ چڑھ جو سرکار نے فرمایا, چڑھ گئے, کیونکہ سرکار نے جو فرما دیا تو اٹھا نہیں سکتا. آپ اوپر چڑھے, بت اتار دیے, توڑ دیے, پھینک دیے. جب ٹوٹ گئے نا سارے, وہیں سے انتظار نہیں کی کہ سرکار بیٹھ جائیں اور میں آرام سے, وہیں سے چھلانگ لگا دی, وہیں سے چھلانگ لگا دی. اور جب چھلانگ لگا کے دھڑام سے بیت اللہ شریف کے مطاف میں گرے تو ہائے وائے نہیں کیا بلکہ ہنسنے لگے. مولا کائنات مسکرانے لگے. جانتے ہیں فرمایا علی بما تبسم, یہ مسکراتا کیوں ہے؟ کیونکہ تجھے تو پتا ہے یہ جو ساتھی ہیں ان کو نہیں پتا کیسے مسکرایا. عرض کی میرے آقا میں اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لگائی ہے, مجھے چوٹ ہی نہیں لگی. اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لگائی ہے اور مجھے چوٹ ہی نہیں لگی. فرمایا کہاں سے چھلانگ لگائی, کہاں سے چھلانگ لگائی ہے؟ عرض کی میرے آقا محسوس کر رہا تھا کہ میں آپ میرا سر عرش کے ساتھ. ان ناہنجاروں کو پوچھو جو کہتے ہیں کہ نبی اپنے جیسا ہے. پاگلو 1.5 فٹ کے تم یعنی بالشتیے ہو جی, ٹھگنے ہو. زیادہ سے زیادہ 4-5 فٹ کا تمہارا قد ہوگا, یہی تمہارا حال ہے جی. تھوڑی سی بلندی کے لیے تمہیں سیڑھی کا سہارا لینا پڑتا ہے. ابھی شیر خدا کرتے حضور میرا سر عرش تک پہنچا, میں نے وہاں سے چھلانگ لگا دی. مسکرایا اس لیے چوٹ نہیں لگی. فرمایا چوٹ کیسے لگے جب تجھے اٹھانے والا خدا کا رسول ہو اور اتارنے والا جبریل ہو. اتارنے والا جبریل ہو. اب یعنی حقائق کو دیکھ کر اب اس تناظر میں یہ آیت سن لیں. والذی ارسل رسولا, اور وہ وہی تو ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے. تجھے بھیجنے والا کون ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی, سب سے اعلی, سب سے سب
फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। ये कौन है? तो सब्बिहु लहुस समावातुस सबउ वल अर्दु वमान फीहिन, जिसकी सारी कायनात तक तस्बीह पढ़ती है और फरिश्ते कहते नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका। या अल्लाह हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं। ये वो है भेजने वाला। अब जिसको रसूल बना के भेजा है वो समझ लो वो कौन है जी। वो हम्द वाला, वो तस्बीह वाला, वो उलूफ वाला, वो बुलंदियों वाला मालिक। और जब उसने अपने रसूल को बनाया तो मानना पड़ेगा कि हुजूर उसकी बुलंदियों का मजहर बन के आए हैं, उसकी शान हम्द का मजहर बन के आए हैं, उसकी शान कमाल का मजहर बन के आए हैं। अगर कमाल जात देखना हो तो हुस्न मुस्तफा देखो। और तो वो है, आगे सुन लो, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही। इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत उसके रसूल के लिए है। अगर अल्लाह की तरफ इज्जत मंसूब करें तो बताइए इज्जत का कोई मकाम उससे जुदा है? अगर कोई जुदा मानेगा बेईमान होगा, क्योंकि कोई इज्जत नहीं ज़ाते हक की निस्बत के बगैर। इज्जत वही है, वही मनसब है, वही सिफत है जो कि रब्बुल जलाल की है। लिल्लाहिल इज्जतु, ये तखसीस का अंदाज़े बयान है। तो अल्लाह ही के लिए इज्जत है और उसके साथ मुत्तसिल दरमियान में किसी और का नाम नहीं लिया। वाले रसूल ही, वो इज्जत उसके रसूल के लिए है। यानी ज़ाते हक की इज्जत की कोई हद नहीं है। और अगर उस बेहद की इज्जत की बेहद की देखनी हो तो हुस्न मुस्तफा को देखो। वो सारी इज्जतें चुराचे मुझे जहां वो हदीसी बयान करते मेरा ईमान ताज़ा होता। मौलाए कायनात जो फरमाते मैंने इतनी बुलंदी से छलांग लगाई है, चोट ही नहीं लगी, इतनी बुलंदी से। मालूम होता है ज़ाते हक ने सरकार के हुस्न पर पर्दे रखे हैं। हाँ, कभी कभी उसका इजहार होता है, वरना हर कोई उसको देखने के लायक नहीं है। मैंने अदब से पूछा, सहाबाए किराम से पूछा, अज सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ता मौलाए कायनात अली शेर खुदा ता हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जमी सहाबाए किराम अरबाबे असहाबे हिज्जतुल वदा सबसे पूछा। और मुसैलमा कज़्ज़ाब लानती के खिलाफ जिहाद करने वाले मुजाहिदीन से पूछा। फकीर हकीम ने ताबईन से, अतबा से पूछा, मुहद्दिसीन से पूछा, मुफस्सिरीन से पूछा, सूफिया से पूछा, इदार रऊज़ों के अल्लाह वालों को से फकीर ने उनसे पूछा कि हजरत जी सरकार की अदाओं को बयान करते हो, जरा कादिर शरीफ भी बयान हो जाए, कादिर शरीफ भी बयान हो जाए। सरकार कैसे चलते थे सहाबाए किराम बयान करते हैं। सैयद आलम नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज क्या था बयान करते हैं। फरमाते हैं ये तो हमने देखा है, हुजूर जब कदम पाक रखते ना कच्ची मिट्टी पर निशान नहीं पड़ता, मिट्टी पर, कच्ची मिट्टी पर। आपके कोठी के सेन में, लान में जो आपने मार्बल लगा रखा है, एक दिन उसको सफाई ना करें तो धूल पड़ जाती है या नहीं? मैं अपनी मस्जिद का नाम नहीं लेता क्योंकि जो मस्जिद के साथ सलूक माहौल करता है वो मैं बयान ही नहीं कर सकता। इतनी इतनी मिट्टी चढ़ जाती है आपके कोठी के जी जो लान में आपने लगा रखा है मार्बल, उस पर मिट्टी चढ़ती है कि नहीं? तो जब आप पाँव रखेंगे तो निशान लगता नहीं लगता? मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना आलिया के बाजार में अगर आपने कदम शरीफ से नालैन उतार कर रखें तो कच्ची मिट्टी पर निशान नहीं पड़ता।
اور اگر کبھی پتھر پر کرم کریں تو پتھر میں نشان لگ جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں پتھر سخت ہے کہ آپ کا پاؤں سخت ہے؟ پتھر سخت ہے، لیکن قربان پتھر بھی جانتا ہے کہ یہ بشر مثلکم نہیں ہے، یہ خدا کا محبوب ہے. اور میں تو کہوں گا وہ تو لپک کر میرے آقا کے قدمین شریفین کو چومنے لگتا ہے، چومنے لگتا ہے. وہ بتا رہا گدو تمہارے جیسا نہیں ہے، تمہارے قدم پکے فرش پہ نہیں لگتے، میری طرف دیکھو پتھر ہوں، میرے سینے میں حضور کے جسم مبارک قدم کا اثر لگا ہوا ہے. پتہ چلا جن کے قدم بے مثال ہیں وہ مصطفیٰ کتنا بے مثال ہے. محراب کے اندر اوپر لگا ہے ہاں جی ہم نے نماز نیت نفل ایسے نہیں. اب پتہ نہیں آپ لوگ کیا ترجمہ کریں، فقیر تو صحیح ترجمہ کرتا ہے. ہم کھڑے نماز میں تھے، دیکھ نشانے قدم مصطفیٰ دیکھ رہے. ہم نے تو الحمدللہ جو کام کیا وہ تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. نماز میں کھڑے ہیں، قدم سرکار کے نشان قدم کی زیارت ہو رہی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کچی مٹی پہ قدم لگے نشان نہیں پڑتا تھا. کیوں نہیں پڑتا تھا؟ صوفیہ فرماتے اس لیے نہیں پڑتا تھا کہ کوئی کتا بے ایمان حضور کے نشان قدم پر پاؤں نہ رکھ دے. تو ذرا اس سے ابھی گزر کر کچھ کہہ دوں. میرے سامنے اب میرے تصورات میں تذکرۃ الاولیاء ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار کا نتیجہ فی قلم. وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سرکار بشر حافی، بشر حافی بلال الخواص، غالباً ان کا نام بلال الخواص ہے. ایک روایت پہ یہ ہے، ایک میں بلال کی جگہ اور نام ہے. یہ فرماتے ہیں میں حج شریف پہ جا رہا تھا، پاؤں چل کے جب میں وادی تی میں پہنچا تو میں نے دیکھا سائیڈ پر ایک بزرگ جا رہے ہیں. سائیڈ پر مسلمان کا دل بھی یہ آئینہ ہے، اس میں حقائق جو ہیں مرتسم ہوتے ہیں. فرمایا میرے دل نے مجھے سگنل دیا بشر، ہاں اے بلال یہ جو سائیڈ پہ جا رہا ہے نا یہ کوئی عام آدمی ہو نہ ہو، یہ خضر علیہ السلام ہے، یہ خضر علیہ السلام ہے. میں نے بھی کچھ تیز قدمی کی، حضرت کے پاس ہوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا وعلیکم السلام. حضور انت الخاضر، انت الخاضر، آپ خاضر علیہ السلام ہیں؟ فرمایا نعم الحمدللہ. حضور پھر میں سبق پڑھنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ امام شافعی کا کیا مقام ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ حضرت جناب بشر حافی کا کیا مقام ہے؟ آپ نے نہیں کہا مجھے کیا پتا، اس محبوب کے غلام ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں. عرض کی میرے آقا امام شافعی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ہوا راجل صدیق، راجل صدیق. بشر کا کیا مقام ہے؟ فرمایا لم یخلف بعدہ، اس کے بعد اس جیسا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. بشر حافی جیسا آج تک پیدا کیا کہنے. خضر علیہ السلام کے علم کہاں تک جاتا ہے؟ لم یخلف مثلہ بعدہ، ان کے بعد ان جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. تو میں نے عرض کی حضور بابا سرکار ایک میری درخواست ہے، بما عرفتک، بما حضور آپ کی ملاقات مجھے کیسے نصیب ہو گئی؟ میری قسمت میں یہ کیسے آ گیا کہ آپ کی زیارت ہو جائے؟ آپ تو رسول نبی ہیں، آپ تو نبی ہیں.
میں تو نبی نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اور مجھے آپ سرے راہ چلتے مل گئے۔ وہ یارو سرے راہ ملتے چلتے چلتے کسی کو 10 کا نوٹ مل جائے وہی بڑا راضی ہوتا، سرے راہ مجھے مل گیا۔ تو جس کو سرے راہ خضر علیہ السلام مل گئے، عرض کی حضور میرا اتنی قسمت کیسے بن گئی، بتا دوں بتاؤں کیسے بھی بیمار رفتوں کا میں نے آپ کو کیسے دیکھ لیا، میں تو جا رہا تھا آپ تشریف لا، میں نے آواز نہیں دی، میں دیکھا ہے، میرے دل نے کہا خاجر ہے، میری اتنی قسمت کیوں ہو گئی؟ فرمایا بے برنے کا لے امے کا، تو اپنی ماں کا خدمت گزار ہے۔ وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، اس لیے میں نے تجھے زیارت کرائی ہے۔ پتہ چلا خضر علیہ السلام کو پتہ ہے کوئی کیا کرتا ہے، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ بِبِرِّكَ لِأُمِّكَ۔ یہ بشر حافی بغداد شریف میں آپ رہتے تھے، بغداد شریف میں۔ انہیں حافی کیوں کہتے ہیں؟ حافی، حافی کا معنی وہ جو ننگے پاؤں چلے، ننگے پاؤں۔ آپ بازار میں، یعنی سارے بازاروں میں نہیں، بغداد شریف، بغداد شریف کے بازار میں آپ کبھی جوتا پہن کے نہیں چلتے تھے، ننگے پاؤں، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ آپ سے پوچھے گا حضرت جی جوڑا پہن لیں، نالین شریف پہن لیں؟ فرمایا نہیں، جب مالک سے میری صلح ہوئی اس وقت میرے پاؤں ننگے تھے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ جب مجھے توبہ نصیب ہوئی، جب مجھے توبہ نصیب ہوئی، جب مالک سے میری صلح ہوئی تو میں ننگے پاؤں تھا، اب میں اپنے پاؤں کو ننگا رکھتا ہوں تاکہ جب زمین کو دیکھوں تو ننگے پاؤں بتا دیں، اور شرم کرنا، اب صلح ہو گئی ہے اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، شرم کرنا، شرم کرنا، ناراض نہ کرنا۔ پیدا ہونے والوں جب پیدا ہوئے تمہیں کلمہ مصطفیٰ سنایا گیا ہے، تمہیں اذان سنائی گئی ہے، شرم کرنا، بے نماز نہ پڑھنا، پیدا ہوتے تمہیں اذان سنائی گئی ہے کہ نہیں؟ امی جان سے پوچھ لیں آپ کو اذان سنائی یا نہیں سنائی، بابا جان سے پوچھ لیں آپ کو اذان سنائی کہ نہیں سنائی؟ ارے پیدا ہوتے ہی جن کے کان میں سرکار نے اذان سنانے کا اہتمام کیا ہے، شرم کرو۔ اب اذان کے بعد نیکسٹ قدم کیا ہوتا ہے؟ اگلا قدم کیا ہے؟ نماز، یعنی اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے۔ تو بات تو صاف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ہمیں یہ بتا دیا بے نماز نہ بننا، میں نے کرم کر کے تمہیں پیدا ہوتے ہی اذان سنوا دی ہے، اذان سنا دی ہے۔ اور صوفیاء نے ایک اور بھی نکتہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جس بچے کو پیدا ہونے کے فوراً بعد موزونیت کے ساتھ اذان سنا دی جائے، اذان، وہ کبھی مرگی کی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ یار بنیاد اس لیے ہلتی ہے کہ بنیاد میں اس کے کچا میٹیریل لگایا گیا ہے، اس لیے ہلتی ہے، اگر اس کی بنیاد پکی ہوتی تو نہ ہلتی۔ تو جب پیدا ہوتے ہی اسے اذان سنائی گئی، اس کے ایمان کی بنیاد پکی کر دی گئی، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ ظالم جن جو مرگی کا باعث ہے وہ کبھی اس بچے پہ اثر نہیں کرتا۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے، دنیا میں آتے ہی جن کو سرکار کا نام سننے کو مل جائے وہ اس کے لیے ایسی بیماریاں نہیں آتی ہیں، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ نہ جانے میرے سنی دوستوں اور پڑھے لکھے حضرات نے یہ کیا مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی ہے، زیارت ہی نہیں کراتے، اپنا بوتھا ہی نہیں دکھاتے۔ ایک صاحب کہا السلام علیکم، میں نے کہا یار وعلیکم السلام، تو یہ کہ مجھے پتا تو چلے، منن تھا وہ پتا تو، منہ تو دکھا، حد ہو گئی یار، ایسی بے توجہی، ایسی کمزور اعتقادی۔ پڑھو کلمہ مصطفیٰ کریم کا، پھر کہتے ہو ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جائے گی۔ پاگلوں جب ان کا نام لے آئی ہوئی بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، آئی ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر کوئی کتا یہودی ٹوکتا ہے تو جہنم میں جائے، تو محمد عربی کا نوکر ہے۔
صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ، تو حضور کا نوکر ہے، تو حضور کا غلام ہے۔ اب میں آگے گزر نہیں سکتا، اگر میں تیرے حالات ڈسکس کروں تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ میں کیا کہوں، کیا بتاؤں کہ مسلمان کتنا کمزور واقع ہوا ہے، مسلمان کتنا کمزور واقع ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر، فاروق اعظم کے شہزادے، ابن عمر فاروق اعظم کے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اسی سفر میں، تو کسی نے جا کے راستے میں کہا عرض کی حضور یہ راستہ خطرناک ہے، جنگل ہے، شیر ہے، اور شیر بھی مردم خور ہے، اس نے بڑے نقصان کیے ہیں، اس طرف سے نہ جائیے گا، ادھر سے چلے جائیں۔ فرمایا آج ابن عمر ادھر ہی جائے گا، آج ابن عمر ادھر ہی جائے گا۔ جب وہاں پہنچے اس کی باتیں کھلی ہیں، حضرت نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کانوں کے اندر جو تھے نا بال وہ پکڑ لیے، فرمایا اگر تو خدا کے حکم سے یہاں کھڑا ہے تو پھر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور اگر نہیں تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں دفع ہو جاؤ، ایمان والوں کی راہ چھوڑ دو۔ شیر نے سر جھکایا چلا گیا، تو لگے ہاتھوں یہاں حضرت ابو یاز المغربی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید کی بات ہو جائے۔ اور ابو یاز مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان سے حضرت ابو مدین المغربی نے استفادہ کیا ہے۔ اور ابو مدین المغربی کون ہے؟ جنہیں غوث پاک نے خلافت دی ہے میدان عرفات میں۔ اور ہم محمد محفوظ الحق حقیر فقیر ہے، جن کا نام لیتے ہیں وہ بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں۔ ابو یاد المغربی سے آ کے عرض کی یار حضرت جی راستہ بڑا خراب ہے، یہ جنگل ہے، آپ کہتے حلال کماؤ، حلال کماؤ، ہمار حرام کھاؤ، چھوڑ دو حلال کھاؤ۔ حضور ہم لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتے ہیں تاکہ حلال رزق بن جائے۔ اب جنگل میں نرے شیر ہیں، ہم تو ڈرتے جاتے نہیں ہیں، اگر جاتے ہیں تو کسی وقت بھی کوئی شیر ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا۔ اور پڑھو تو اس کو قواعد الجواہر میں پڑھو، قواعد الجواہر عربی ہے اور فقیر حکیم نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ یہ اپنی تعلی نہیں ہے، خدا کی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، بھول میں نہ رہنا کہ ہم نہ پڑھ سکے، پڑھو تو صحیح یار۔ اہل علم کے غلاموں نے تو بہت کچھ سہولتیں پیدا کی ہیں، اب اگر پڑھو بھی نہیں تو اس کا قصور کس کا نکلے گا؟ اس میں لکھا ہے ابو یاد المغربی سے عرض کی حضور اوسط نے شیروں نے تنگ کر رکھا ہے، تو ہم لکڑیاں کیسے کاٹیں؟ لکڑی نہ کاٹیں تو بیچیں کیسے؟ بیچیں نہیں تو پھر اپنا رزق کا روزی کا کیسا بہانہ چلے گا؟ فرمایا آپ نے غلام سے مرید سے ادھر تعال اذن بالغوبہ، فرمایا اس جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اذان دے دے، ایھا الاوسط یامرکم الشیخ الیاد المغربی ان تعتدلوا النار، فرمایا جا کہہ دے میرا پیر ابو یاد مغربی کہتا ہے جنگل خالی کر دو، جنگل خالی کر دو۔ ایندھن کاٹنے والوں کو تنگی ہوتی ہے، تم تنگ کرتے ہو، بے وقوف ہو، وہ بیچارے کیا کریں، رزق حلال کا کام ہے ان کا، نکل جاؤ۔ اب اس نے بھی نہیں کہا کہ بابا جی کہاں شیر، کہاں بابا بڈھا، نہ جانتے تھے کہ قدرت نے اعزاز بخشا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، للہ العزت، عزت کا مالک اللہ ہے، اور عزت کس کی ہے؟ لرسول ہی، اس کے رسول کی ہے، اور عزت ایمان والوں کی ہے۔ عزت کا اصل مرکز ذات حق ہے اور وسیلہ مصطفیٰ ہے، تقسیم کرنے والے اولیاء اللہ ہے، تقسیم کرنے والے اولیاء اللہ ہیں۔ یامرکم الشیخ ابو یاد المغربی ان تعتدلوا النار، نکل جاؤ۔ قربان، یہ کمزوروں کا کام نہیں ہے، یہ طاقت والوں کا کام ہے۔
وہ گدھے ہیں جو یہ کہتے ہیں نبی ولی کچھ نہیں کر سکتا، بدبخت کہیں کا۔ پڑھ کے تو دیکھو اندھو، اگر تم پڑھ نہیں سکتے تو قصور محمد محفوظ الحق کا تو نہیں ہے، تمہارا قصور ہے۔ کیا کہا؟ میرا پیر کہتا ہے ابو یاد البغوی چلے جاؤ یہاں سے۔ فرماتے ہیں میں نے خدا کی قسم آنکھوں سے دیکھا کہ شیروں نے شیرنیوں نے بچے اٹھائے ہوئے چمٹائے ہوئے باغم بھاگ جا رہے ہیں۔ شام سے پہلے پہلے جنگل خالی ہو گیا تو حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا جاؤ ابھی موج کرو، اب تمہیں کوئی شیر نہیں نظر آئے گا، ہم نے نکال دیے ہیں، ہم نے نکال دیے ہیں۔ یہ سب حضور کی غلامی کا فیض ہے۔ تو بشر حافی بات تو ان کی تھی، ننگے پاؤں کے چلتے تھے، دیما کیا وجہ تھی؟ حضور آپ ننگے پاؤں کے چلتے ہیں؟ فرمایا جب میری صلح ہوئی تھی نا مالک سے، پاؤں ننگے تھے، اس لیے میں جوتا نہیں پہنتا۔ جب تک آپ حیات ظاہری میں رہے بغداد شریف کے گلی کوچوں میں کتا بھی پیشاب نہیں کرتا تھا، گلا بھی پیشاب نہیں کرتا تھا، جانور بھی پیشاب نہیں کرتے تھے جب تک حضرت حیات ظاہری میں تھے۔ تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک جانور کو پیشاب کرتے دیکھا، اللہ کا بندہ دیکھ رہا ہے، زار قطار رونے لگا۔ انہوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ چلا گیا جس کی خاطر ادب کے ساتھ یہ جانور پیشاب بھی نہیں کرتے تھے یہاں۔ چنانچہ پتہ چلا تو حضرت بشر حافی واصل بحق ہو چکے۔ یہ عزت ہے وہ جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزت رسول کریم علیہ السلام کے لیے ہے، عزت اولیاء اللہ کے لیے ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ رسول معظم نبی مکرم سید عالم علیہ السلام آپ کی عزت کی بدولت کائنات ایمان کو رب کریم نے بڑی عزتیں بخشی ہیں، بڑی رفتیں بخشی ہیں۔ خدا کرے ہمیں یہ نسبت حاصل کرنے کا شوق ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔